السلام علیکم، یور واچنگ فیس ٹو فیس. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. آج توشہ خانہ کیس میں جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو سزا ہوئی، اس کے خلاف جو اپیل چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر، آج اس کا دوسرا دن تھا. اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہے امجد پرویز صاحب، کل وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، آج اچانک ان کی حالت انتہائی خراب ہو گئی. ان کے معاون وکیل نے آ کے بتایا کہ جناب وکیل صاحب جو ہیں وہ تو بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے، وہ تو گھر پہ ہیں. اینی ویز اس پہ جو لطیف کھوسا صاحب ہیں، جو خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا یار میری بھی کل طبیعت خراب تھی لیکن میں اس کے باوجود آیا اور آج امجد پرویز صاحب بھی آ سکتے تھے. یہ پریما فاشی جو نظر آ رہا ہے ایٹ دا فیس آف اٹ، اٹس اے ڈیلیئنگ ٹیکٹک. اچھا، اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں سکم ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جناب یہ کوئی انڈیو فیور دی جا رہی ہے، یہ کسی بھی بالکل تھوڑی سی بھی لیگل سینس رکھتا ہو نا لیگل افیئرز کی، تو اس کے لیے سمجھنا مشکل کام نہیں ہے کہ یہ یوں ہوا ہے، اس فیصلے کے اندر سکم ہے. بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ آپ کسی شخص کو دفاع کا حق بھی نہ دیں. البتہ جن گراؤنڈز کے اوپر لطیف کھوسا نے ہائی کورٹ کے اندر یہ چیلنج کیا ہوا ہے اس سزا کو معطل کرنے کا جو کیس ہے، وہ ابھی میرٹ پہ بات نہیں چل رہی وہاں پہ. ابھی صرف بڑی بیسکس کی اوپر بات ہے کہ یہاں پہ مینٹینیبلٹی بنتی تھی، یہاں پر جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی جورسٹکشن بنتی تھی یا نہیں. پہلے اس چیز کو دیکھا جائے. اور یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جن پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی پوری ٹیم ایک دفعہ نہیں بار بار ان پہ بھی عدم اعتماد کر چکی ہے. ڈسپائٹ دیٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو درست کرنا پڑے گا. کھوسا صاحب سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جج ہمایوں دلاور سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو درست کرنے کا موقع دیا جائے. اچھا، یہ سب باتیں مان لی گئیں. اس کے بعد آج ایک ڈیلنگ ٹیکٹک کے طور پر جو پہلے بات کر رہا تھا وکیل صاحب غیر حاضر ہو گئے، 2 دن پھر اس کے اوپر دے دیے گئے، یعنی کہ اب منڈے کو. سو اٹ ریمینز ٹو بی سین کہ منڈے کو چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، کیونکہ استدعا اوور آل سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ تمام کیسز کو آپ جتنے کیسز ہیں ان کے اندر ضمانت دی جائے. ان کیسز کے اندر بھی جو ظاہر نہیں کیے گئے ان میں بھی ضمانت دی جائے. دوسری طرف سے جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے وہ یہ کہتی ہے جی ایک کیس ہے اس میں اچھا بلیٹنٹلی جو ایک پروسیجر ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، سزا دے دی گئی اور اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں پہ بھی آرڈر نہیں مانے گئے عدالت کے. انہوں نے کہا ڈیالہ جیل ڈالیں اور پولیس اٹھا کے لے گئی اٹک جیل. خیر وہ ایک علیحدہ معاملہ چل رہا ہے. اس کے بعد پی ایم ایل این کہتی ہے کہ یہاں سے چھوٹ بھی جائیں گی. میں عطا تارڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے توشہ خانہ سے چھوٹ بھی جائیں گے اگر چیئرمین تحریک انصاف، تو اس کے بعد اور اتنے سارے کیس پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر گرفتاری ہو جائے گی، ہم وہاں پہ پکڑ لیں گے. تو یہ سب جو معاملے چل رہے ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. خان صاحب کے جو وکیل ہیں غور خان صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سینئر اینالسٹ جرنلسٹ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ عامر ضیاء صاحب، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج معاملہ چلا ہے چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، بوتھ ہیو آئی وڈ سے ناٹ سے کنفیس، لیکن مطلب دونوں نے ایک مانا ہے کہ یہ بڑے عجیب طریقے سے فیصلہ دیا گیا تھا ٹرائل کورٹ کا. اس کے باوجود اب دن اگین 2 دن اور دے دیے گئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ منڈے کو اس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کیا کوئی اس طرح کا ریلیف دے سکتی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو کہ باقی تمام کیسز میں بھی ضمانت مل جائے؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ میں ذرا سا قیاس آرائی سے کورٹ کے معاملات میں گریز کرتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہوگا. میرے خیال میں اس کے بارے میں جو ہے ہمیں اگر علم بھی ہو تو ہمیں نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ کورٹ کا عدالت کا موضوع، عدالت کا ہی کام ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے. اس پہ اگر قیاس آرائی کریں گے تو ایک بلا وجہ کا آپ وہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں ان کی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس وقت جو آپ کو اداروں کا، تحقیقاتی اداروں کا جو موڈ نظر آ رہا ہے اس میں یہ حکومت کا موڈ جو ہے، کیونکہ ہم لگ یہ رہا ہے کہ جی نگراں حکومت جو ہے وہ تسلسل ہے انہی پالیسیز کا جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی دور میں ہوا کرتی تھی. اور یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کے دور میں یہ بالکل جو لوگ شکایت کرتے تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کی قیادت کی، تو سلسلہ جو لوگ امید کر رہے تھے کہ غالباً جب نگراں حکومت آئے گی، اور نگراں حکومت نے بڑی اچھی فوٹنگ سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، تو اس میں کچھ جو ہے اعتدال آ جائے گا. تو فی الوقت ابھی تک تو اعتدال آیا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تو بہت ہی ارلی سٹارٹ ہے. پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں، ریویو کرنے میں ذرا سا وقت لگتا ہے. تو ابھی تک جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قانونی پیچیدگیاں بڑھیں گی ان کی. ایک مقدمہ نہیں تو دیگر مقدمات میں ان کو گھیرنے کی کوشش کی جائے گی.
اور یقیناً پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ان کو جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تمام کیسز میں اکٹھا جو ہے ان کو ضمانت ہو جائے اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ ختم کرا دی جائے. لیکن اصولی طور پہ جو میری سینئر وکلاء سے بات ہوئی ہے کہ جو جس بھی کیس میں کنوکشن ہوتی ہے جس میں 5 برس سے کم قید ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ معطل ہو جاتا ہے, آن ہولڈ چلا جاتا ہے جب تک اعلیٰ عدلیہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر دیتی, اگر اس کو اسکریپ بھی نہیں کرتے یا تو آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, جیسے کہ اشارے مل رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے اگر اپنا کہتے ہیں نا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, اگر انہوں نے گواہوں کو نہیں سنا, جو کہتے ہیں دفاع کے جو گواہ پیش کیے جا رہے تھے, یا بڑا ایک کہتے ہیں اجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ تمام سوالیہ نشان ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ جو ہے میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, ہم جج نہیں ہو سکتے, ہم پروسیکیوٹر نہیں ہو سکتے. ٹرو دیٹ. اچھا وہ اس میں باس قیاس آپ کی بات بالکل درست ہے, کورٹ کے ان کے معاملات کے اندر میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا تھا چونکہ ریمارکس دیے دونوں جج صاحبان نے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس پاکستان, تو وہ تھوڑا سا وی گاٹ اے چانس ٹو پیپ انٹو دیئر مائنڈ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, اس کی وجہ سے. اس میں میں نے آپ کی بات کو میں نے انڈورس کیا, میں نے وہی جو بات کی نا. میں عامر صاحب ایک آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں چیز پہ. حضور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ ویسے تو پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا ہے, کبھی ایک کی پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے, کبھی دوسرا انڈر دا ڈارک کلاؤڈ آ جاتا ہے. اس دفعہ تحریک انصاف ہے, یہ ہوتا ہے, پرانا معاملہ پاکستان کی سیاست میں چل رہا ہے, لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. یہ مجھے ایسے اگر میں if I compare it, یا تو اس کا آپ کو متوازی یا کسی مارشل لاء کے دور کے اندر ملتا ہے, یا اس کے علاوہ اس طرح کی صورتحال میں نے تو نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب پہ کبھی 200 پرچے ہوئے, یا کبھی ان کے کیسز کو پوشیدہ رکھ کے وارنٹس کو ظاہر نہ کر کے گرفتاری ان کی ڈالی گئی, یا پھر ان کو دفاع کا موقع ہی نہ دیا گیا ہو. کبھی مندو خیل صاحب نے, جو کہ ریسپیکٹیبل جج ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے ہیئرنگ کے دوران کہا کہ میں نے تمام کیس دیکھا تھا, پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب, ان کو پورا موقع ملا تھا, یہاں پہ تو موقع ہی نہیں ملا. اور یہ مطلب یہ اس میں کہہ رہا ہوں نا, ایک دو نوچ اوپر چلا گیا, یہ نیکسٹ لیول ہی ہوتا جا رہا ہے. عامر صاحب آپ کے سوال میں میرے خیال میں جواب بھی ہے, اور آپ نے بالکل یہ درست فرمایا کہ پاکستان کی سیاست میں بالکل اتفاق کروں گا, ایک ریوالونگ ڈور کی طرح ہے. اس میں ایک آدمی کو داخل کیا جاتا ہے, پھر نکالا جاتا ہے, اور اس سے اس کی تقدیر اگر سیدھی وہ دوبارہ آ جاتا ہے, اور جس کو معتبر کیا جاتا ہے وہ دوبارہ غیر معتبر ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہ سیاست کا بڑا پرانا اصول ہے. یہاں تک تو بالکل آپ نے درست کہا. پھر آپ نے یہ بات بھی بالکل درست کہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ کم از کم مجھے یاد نہیں پڑتا 21ویں صدی کے پاکستان میں, اگر ہم سن 2000 سے گنے, اس بات کو بھی 23 سال ہو گئے نا, کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کہ کسی بھی سیاسی قیادت کے ساتھ اس طرح کی پرسیکیوشن, وکٹمائزیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح سے پی ٹی آئی یا اس کی قیادت کے ساتھ کی جا رہی ہے. کہ جبر جو ہے وہ اداروں کی طرف سے, اداروں سے مراد جو ہے ظاہر ہے کہ ایف آئی اے ہو گئی, پولیس ہو گئی, جو اس کے ریاستی ادارے ہیں, وہ بالکل ایک آپ کا جو جملہ ہے کہ نیکسٹ لیول کا ہے, تو واقعی نیکسٹ لیول کا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے یہاں پورا کا پورا سسٹم جو ہے متنازع ہو گیا ہے, اور اس کا ریفلیکشن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. بات یہ ہوتی کہ آج نگراں حکومت جب یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, تو یاد رکھیں معیشت جو ہے آئسولیشن میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے, اور کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت بنے گا جب آپ کا سیاسی میدان میں جو حدت ہے اس میں کمی لائی جائے گی, اور لوگوں کا جو ایک اعتبار اٹھ گیا ہے. ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا, کم از کم اربن ایریاز کی حد تک میری بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے, مقبول سیاسی قیادت ہے, اور وہاں پر ایک لوگ بڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی سہولت کا کر کے جو ہے لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, تو وہ کوئی اچھا میسج ہم اکراس دا ورلڈ اور ود ان پاکستان نہیں دے رہے, اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں دے رہے, کہ اس شخص کو آپ پرسیکیوٹ کر رہے ہو, نشانہ بنا رہے ہو, کہ جو اسپورٹس کا قومی ہیرو تھا, جس نے سوشل ورک میں بہت بڑا ناموری کا کام کیا, دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے, سابق وزیر اعظم ہے. پھر عامر صاحب ایک بڑی تعداد میں مطلب کروڑوں ووٹرز ہیں, اور ان کو آپ ووٹر کیا ہے, وہ پاکستان کے شہری تو ہے نا, چاہے وہ کروڑوں نہ بھی ہوں, لاکھوں بھی ہوں, تو آپ ان کو یوں جو کہتے ہیں کہ ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیں, آپ ان کو ڈس انفرنچائز کرنے کی کوشش کریں, آپ یہ کوشش کریں کہ وہ آئندہ ووٹ نہ ڈال سکیں, تو اس کے اللہ نہ کرے, لیکن اس کے بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے پھر مضمرات اس کے ہوتے ہیں, اس کے پھر آگے سے ایفیکٹ تو کوئی آئیں گے, اللہ نہ کرے, لیکن ہوتا ہے نا, یہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے. جو پڑھا لکھا محنت کش اور پروفیشنل پاکستان ہے وہ بڑا ناراض ہے اس وقت. وہ اچھا اس کی ریفلیکشن آپ کو پاکستانی جو ڈائسپورا دنیا کی دیگر ممالک میں, مغربی ممالک میں, وہاں سے بھی نظر آتا ہے, جو آپ کے ملک کو ریمیٹنسز بھیجتا ہے. کیونکہ یہ جو بھی بیانیاں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے پہلے پی ڈی ایم حکومت نے بڑی سڑتوڑ کوشش کی, وہ بک نہیں رہا ہے. اچھا, اور اس میں خرابی یہ ہوئی ہے کہ ان کے دور میں
معاشی حالات کہتے ہیں بد سے بدتر ہوئے. اگر پی ٹی آئی حکومت نے 11-12% کے اوپر افراط زر کو چھوڑا تھا تو مطلب ہے پچھلے سال مالی سال میں تقریباً 29%, 30% تھا. ابھی کے جو شارٹ ٹرم ڈیٹا آ رہا ہے وہ 30% ہے. جب سے پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے 62% سے زیادہ پاکستانی روپیہ جو ہے ڈی ویلیو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. انٹرسٹ ریٹ جو 12.25% ہوا کرتا تھا وہ بڑھ کر جو ہے 22% ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ بینک کا جی جو جی ہے اس پہ بالکل کوئی بالکل لائبر ریٹ بالکل. ڈال دیں گے تو اگر آپ یہ دیکھیں اشاریے دیکھیں تو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. اور جو کوئی بجلی کا بل ادا کرنے جاتا ہے تو اس کی نگاہوں میں 2-3 چہرے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا, ان کے سمدھی کا جو جن کا نام کیا تھا اسحاق ڈار صاحب, اور وزیر اعظم جو سابق ہیں شہباز شریف صاحب کا. تو ان کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ برائی کرتے ہیں, اور ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے نہیں چہرہ اس کے اندر ویسے عامر ضیاء صاحب اس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا چہرہ بھی ہونا چاہیے, اور اس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا چہرہ بھی ہونا چاہیے. یہ معاملہ تو وہاں سے شروع ہوا نا, یہ جس کو جو ہم بھگت رہے ہیں آج. یہ والا جو الیکٹریسٹی کا جو مسئلہ ہے نا, دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ سن 2013 سے لے کے 2018 میں بنیادی طور پہ پیدا ہوا. اس سے پہلے یقیناً آئی پی پی کا بھی تھا 1993 سے سٹارٹ ہے نا ویسے عامر صاحب. خیر اینی ویز میں نے لیکن یہاں حضور ایک بریک لینی ہے. ابھی جو کیپیسٹی being asked to take a break. بریک سے واپس آپ ہی کی بات کو جہاں سے آپ کر رہے تھے یہاں سے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. بیرسٹر گوہر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل. پھر اگین میں ریٹریٹ کر رہا ہوں اور بریک کے بعد آ کے اس معاملے کے اوپر بات کرنی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب کو کہ کھوسا صاحب میں جانتا ہوں کہ جج ہمایوں دلاور سے غلطی ہوئی ہے, اس کو درست کرنے کا موقع دینا چاہیے. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا مندیال یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں بڑے حکم ہے, اور وہ اب ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ کوئی واٹر ہولڈ نہیں کر پائے گا, سو ٹو اسپیک, کہ مطلب وہ ٹھہر نہیں پائے گا فیصلہ. سوال بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو اتنی عجلت میں فیصلہ دیا گیا اور جس نے یہ فیصلہ دیا ان کا کیا بنے گا, وہ تو ابھی کسی کورس پہ ہیں غالباً انگلینڈ کے اندر. لیکن واپس آئیں, یہ جو پاکستان کے نظام عدل کا مذاق بنا ہے اس کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, اس کے لیے بھی تو کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے. اس نقطے پہ بات ہوگی بریک کے بعد. اگر دو بڑی عدالتیں, ایک ہائر کورٹ اور ایک سپریم کورٹ, یہ مان رہی ہے کہ ایک جو ٹرائل ہوا وہ بڑا فلاڈ ہے, اس میں سکم موجود ہیں, تو عامر ضیاء صاحب ان جج صاحب کے ساتھ پھر صرف اچھا چلیں لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ارشد ملک صاحب والا معاملہ اپیرنٹلی اللیجڈلی جو ایک وہ ریکارڈنگ آئی تھی وہ سب معاملہ ہم نے دیکھا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے اوپر کچھ پتہ چل جائے اور وہ نظر بھی آ جائے کہ یار یہ معاملہ ہے, تو اس کی کوئی تو انکوائری ہو, کوئی تو پوچھ گچھ ہو, ورنہ تو معاملات یوں ہی ہمیشہ ملک کے اندر چلتے رہیں گے. دیکھیں دو اسپیکٹس ہیں نا ابھی اس پورے کیس کے. ایک تو یہ کہ جو مطلب ہے کہ جن کو مجرم قرار دیا گیا ہے ان کو کیا کوئی امیڈیٹ ریلیف مل سکتی ہے, نہیں مل سکتی. تو پہلا جو میرے خیال میں برننگ ایشو ہے, جو پریسنگ ایشو ہے وہ یہ ہے, اور اس کے لیے جو ہے وکلاء کی اور جو بھی مطلب ہے کہ سابق وزیر اعظم کے حمایتی ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں. تو ایک مرتبہ جب وہ کہتے ہیں کہ امیڈیٹ ریلیف کا فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یقیناً یہ بات بھی کھلنی چاہیے کہ کیا ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جو جس میں کوئی عزائم نہیں ہوتے, وہ ایک آنیسٹ مسٹیک ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے, اگر عدالت جو ہے ان کے اوپر وہ اسی ویو کو ہولڈ کرتی ہے, دماغ کی صورت میں نہیں بلکہ فیصلے کی صورت میں, بالکل. اور اس کے بعد یقیناً اس بات کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ کسی کو قابل گردن زدنی نہیں کہہ سکتے, لیکن یقیناً اچھا ہوگا کہ اتنا بڑا کیس ہے, پورا بین الاقوامی کہتے ہیں نا جس کی ایک شہرت ہے, ہر طرف شورا ہے, ایک اس کے اوپر شور مچا ہوا ہے, تو اس کے اندر وہ کیس جو ہے بالکل ایک فول پروف ہونا چاہیے. اگر واقعی کوئی غیر قانونی کسی نے بھی اقدام کیا ہو, کوئی بھی ہو, کتنا ہی بڑا آدمی ہو, کتنا ہی اس کا نام ہو, اس کے خلاف اگر وہ اس نے جرم کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جو ہے گھڑی ڈکلیئر نہ کرنے کے اوپر جو ہے آپ ان کو جو ہے جیل میں رکھ سکتے ہیں, ان کو کنوکٹ کر سکتے ہیں, تو یہاں پر تو وہ سیاسی قیادت بھی ہے جس پہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا, کرپشن کا الزامات تھے. یکایک وہ الزامات جو ایک دم کہتے ہیں غائب ہو گئے, ان کو دھو دیا گیا, دودھ کے پانی سے دھویا, دودھ سے دھویا, کیا کیا آپ نے نیب کے لاز میں ترامیم کر دی. تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جسٹس سلیکٹیو ہے. اگر یہ جسٹس اکراس دا بورڈ ہوتا, اس میں 90 کی ایکچولی ہم ایک ڈیڈ لائن لیتے ہیں کہ یہ 90 سے لے کر اب تک جو حکمران رہا, اور ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کرپشن ہوئی, اور جب کرپشن ہوئی ہے تو کلرک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ جی نیچے کرپشن کے اوپر بڑے اچھے
صاف ستھرے لوگ بیٹھے تھے. وہ تو خیر اب عوام کو بھی پتہ ہی ہے عامر صاحب, درست, اب وہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا معاملے چلتے ہیں, اور یہ سرکلز کے اندر جو پاکستان دائروں میں گھومتا رہتا ہے. ایک اور بڑی پریسنگ ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ اے پرسنالٹی اینڈ اے سیلیبریٹی اینڈ اے اسپورٹس مین اینڈ اے فلانتھروپسٹ. وہ ٹھیک ہے, ایک پروفائل ہے, بہرحال ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے اندر بیان حلفی جمع کروایا ہے کہ میرے خامد کی یعنی کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کا وزن گرتا جا رہا ہے. یہ کچھ روز پہلے ہمارے پروگرام میں ان کے وکیل صاحب جو ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا تھا. مطلب کھانے پینے کا گھر سے ابھی تک کھانا نہیں آنے دیا گیا, وہی وہاں کی جو جیل کی دال روٹی وہ سب معاملہ مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ سیشن جج صاحب جو ہیں, وہ نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے ان کا, جو انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ جناب جیل کے سامنے کیمرہ لگایا ہوا ہے, وہ چھوٹا سا سیل ہے 8x9 کا, اوپن ٹوائلٹ ہے اس کے اندر, اس میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے, یہ تمام خبریں دنیا بھی جان رہی ہے. یہ کیا امیج دینا چاہتے ہیں ہم؟ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں گی, لیکن پھر اگین جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, یہ ایک دو نوچ اور اوپر لے گئے ہیں ہم اپنے, کیا میں کہوں, گھٹیا پن. آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر پہلے کوئی غلط کام ہوا تو اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے 21ویں صدی کے پاکستان میں. بدقسمتی یہ کہ ہمارے جو مطلب حکمراں ہیں وہ ابھی تک 18ویں صدی کے مائنڈ سیٹ میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں اسی طرح کی کوئی لال قلعے جیسی جو ہیں, شاہی قلعے جیسی جو ہیں زندان ہونی چاہیے, بیڑیاں ہونی چاہیے, اور اگر کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہے تو الٹا ٹانگ دینا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ انسانی حقوق جو ہوتے ہیں وہ قیدیوں کے بھی ہوتے ہیں, اور وہ چاہے میں کہہ رہا ہوں ملزم مجرم کسی بھی حیثیت کا ہو, اس کے کچھ حقوق دیے ہیں, ہمارے قانون نے دیے, ہمارے آئین نے دیے. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جو ہماری جیل میں کلاسز ہیں نا CBA, وہ کیوں ہوتی ہے کہ جو ایک آپ کا ایک کہتے ہیں نا کہ عادی مجرم ہوتا ہے اس کو C کلاس میں رکھا جاتا ہے, اس کو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے جس کے پاس ڈگری ہوتی ہے اس کو B کلاس میں رکھا جاتا ہے. تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے سیاسی کارکن دوست جو قید وید ہوا کرتے تھے, ملنے جاتے تھے, انہیں برداشتی بھی ملتا تھا, وہ گھر کا کھانا بھی بنا سکتے تھے. یہ B کلاس کے ساتھ ہوتا تھا, اور یہ طالب علم رہنماؤں کے ساتھ ہوا کرتا تھا, جو اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ بالکل چشمدید ہوں. اسی طرح جب سیاستدان جاتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو ہمیشہ زیادہ کہتے ہیں نا کہ وزن بڑھا کے نکلا کرتے تھے, کہ وہاں پر مطالعہ ہو رہا ہوتا تھا, گفتگو شنید ہو رہی ہوتی تھی. ایک طرح کی مطلب ہے کہ جیل جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی آزمائش نہیں ہوتی سیاستدانوں کے لیے. لوگ کتابیں جواہر لال نہرو سے اگر آپ دیکھیں, لوگ کتابیں لکھتے رہے, ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی, فلاں ہوا, تو آپ کو ایک پورا وہ ملے گا. ہمارے شاعر گئے, ہمارے ادیب گئے, تو یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی کہ فیض نے یہ شکایت کی ہو کہ جی میرے باتھ روم کے آگے کیمرہ لگا ہوا تھا, یا مجھے ایسی مطلب ہے کہ آپ وہ کھڈی یوز کرنے کے لیے کہہ رہے تھے جس میں 6 آدمی جھانک سکتے تھے. تو کسی نے شکایت نہیں کی. تو اس سے آپ کو ان کا ایک ذہنیت پتہ چلتی ہے کس طرح کے لوگ ہیں. سر واصف علی زرداری صاحب نے جو میجورٹی جیل ہے وہ انہوں نے ہاؤس ارسٹ کاٹا ہے, جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں لاہور میں, یہ بالکل پیچھے ہمارے یہاں پہ ضیاء الدین اسپتال میں ہوتے تھے. ضیاء الدین اسپتال میں پرانی والی بات کر رہا ہوں, جو اس سے پہلے وہ 7-8 سال جیل میں رہے نا اس وقت کی. اس سے پہلے کراچی جیل میں بھی اچھے مطلب ہے, اور ہم نے دیکھا سر ادھر کوٹ لکھپت جیل ہے ہمارے بالکل پیچھے. یہاں پہ اس جیل کے اندر ایک 5 مرلے کا ایک پورا مینشن بنا ہوا ہے, اور وہ صرف ایلیٹ پولیٹیکل قیدیوں کے لیے بنا ہوا ہے. بڑا زبردست. اس طرح تو عام بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا جو فیسلٹیز اس میں اویلیبل ہیں یہاں پہ, یہ ساتھ ہمارے جیل کے اندر. تو یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے یہیں پہ, ہمارے پرانے لوگ لاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں گھر سے کھانا لانا کوئی بڑی بات نہیں, وہ تو پہنچانے کی آزادی نہیں ہوتا. وہ تو دیکھیں وہ کورٹ دے دیتی ہوتی ہے, اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی. خیر میں ایکچولی نا وہ غور خان صاحب وکیل ہیں, ہی از بزی ان اے میٹنگ, تو ہمارے ساتھ انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں, ہی از آلسو ان دا لیگل ٹیم آف چیئرمین PTI. بہت شکریہ پنجوتا صاحب, وقت دیا آپ نے. آج جو معاملہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہم نے دیکھا پہلے جسٹس عامر فاروق صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, آج الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی. اینی ویز, جو آج کھوسا صاحب نے بات کی کہ آپ نے جو فیصلہ دینا آپ دے دیں, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اس میں سکم موجود ہے, آپ نے جو کرنا ہے فیصلہ آپ کر دیں, ہم پھر دیکھ لیں گے آگے معاملہ. تو وہ کیا اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ تھاٹ لگ رہی ہے آپ کی لیگل ٹیم کی کہ نہیں, اب آپ نے ریلیف دینا, ہائی کورٹ نے بھی تو نہ دے, سپریم کورٹ سے تو ہمیں مل ہی جانا ہے. از دیٹ سو پنجوتا صاحب؟ آواز آ رہی ہے پنجوتا صاحب آپ کو؟ میرا خیال ہے کنیکشن کا ایشو ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا دیکھیں آپ اس معاملے کو. اچھا وہ جی عامر ضیاء صاحب, ہم خیر اس بات پہ دوبارہ آئیں گے. عامر صاحب وہ جو ہم بات کر رہے تھے جیل کے اندر, اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے, میں شیئر کر سکتا ہوں وہ تمام لیٹرز نواز شریف صاحب, کیونکہ ریسنٹ پولیٹیکل قیدی وہ رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈر.
وہاں پہ ان کو بیٹر کلاس بھی فوراً مل گئی تھی, وہاں پہ ان کو گھر سے کھانے پینے کا بھی مل گیا تھا. ایک کیلس سٹیٹمنٹ چیئرمین تحریک انصاف کی, وہ امریکہ والی آپ کو یاد ہے, وہ اے سی اتروانے والی, وہ جو بھی معاملہ تھا, لیکن اس کے علاوہ باقی فیسلٹیز ان کے پاس موجود رہی ہیں. یہ تو باقاعدہ یوں ہے کہ جیسے بدلہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے. اور جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی تھی عامر صاحب کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے, دس سیمز ٹو بی اے کنٹینویشن, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی ہے. یہاں پہ تو کوئی منتخب حکومت آئے تو ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, وہ یار امریکہ سے کوئی فون آ جائے, آتا ہوتا نہیں ہے, بڑا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے اس کے اندر. ادھر وزیر خارجہ امریکہ کے اینٹنی بلنکن, انہوں نے ٹویٹ کر کے مبارکباد دے دی ہمارے نگران وزیر اعظم کو. امریکی سفیر یہاں پہ نگران وزیر اعظم کو مل رہے ہیں, ساتھ وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی مل رہے ہیں. یہ کیا معاملات چل رہے ہیں آپ کے؟ ہاؤ ڈو یو ڈسائفر اٹ؟ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ کیا جو ہے دنیا کی سپر پاور ہے اور پاکستان کے تعلقات ہر حالت میں ان سے اچھے ہونے چاہیے, اور اگر وہاں سے کوئی مبارکباد کا کوئی ٹویٹ آیا ہے, کوئی پیغام آیا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. تو ریاست جو ہے پاکستان کا اگر بالکل ان سے منقطع چیزیں ہو گئی تھیں, ایک بار دوبارہ سے گیپس جو ہیں وہ دوبارہ سے کہتے ہیں نا کہ وہ بریجز بن رہے ہیں ہمارے, تو اس کو سراہنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا مفاد ہے, امریکہ کا اپنا مفاد ہے, اور جہاں جہاں ریاستوں کے مفاد ملتے ہیں ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں, اور جہاں پہ نہیں ملتے وہ عدم تعاون کرتے ہیں. تو یہ میں اتنی بڑی بات نہیں سمجھتا کہ اگر امریکہ سے مبارکباد کا پیغام آیا, اس میں ہمیں کوئی سازشی تھیوری سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پچھلی حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو, لیکن اس حکومت کے ساتھ اگر ہیں یا صاحب ہمارے یہاں پہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, یہ تو ہمارے یہاں پہ تو یہ زبان زد عام ہے نا, وہ جو کرا رہے امریکہ کرا رہے ہیں, تو اس وجہ سے ذہن کے اندر آ ہی جاتا ہے. امریکہ ہمیں اور مذاق میں حضرات تفنن بات کر رہا چاہیے. ہاں نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہمیں تو, کیونکہ ہم صحافی ہیں اور ہمیں چیزوں کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. امریکہ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہر اس ملک میں ہونے والی, میں کہہ رہا ہوں نا فرصت نہیں ہے, وہ پھر بھی نگران سیٹ اپ کو مل رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ایبروز ریز کرتا ہے. لیکن اس میں لیٹ می ایڈ گوہر خان صاحب ٹو دا ڈسکشن. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکیل ہیں, فائنلی ہی از ود اس. تھینک یو ویری مچ گوہر خان صاحب. آج جو کھوسا صاحب نے بات کی کورٹ کے اندر کہ آپ نے جو فیصلہ دینا ہے وہ دے دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اندر سکم ہے, تو وہ یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو ہائر کورٹ سے, اسلام آباد ہائر کورٹ سے زیادہ توقع یہ ہے کہ آپ نے جو دینا دیں. آپ کو یہ پتہ ہے اور توقع ہے کہ سپریم کورٹ تو ریلیف دے ہی دے گی. یوں ہے معاملہ سر؟ نہیں, ایسی بات نہیں. ہمیں دونوں کورٹوں سے توقع ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگر سنے گی تو دونوں کورٹوں سے امید ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دے دے گی. ہمارا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے سامنے ہماری اس وقت جو پٹیشن پینڈنگ ہے وہ سسپینشن آف سینٹنس ہے, اور سسپینشن آف سینٹنس کا قانون یہی ہے کہ اگر 3 سال یا 3 سال سے کم سزائیں تو ایون بغیر نوٹس کے عدالت تھوڑی سی ہیئرنگ کر کے اس پہ نوٹس دے. آپ کو یاد ہوگا ایون نواز شریف کی جب کبھی سزا سسپینڈ ہو گئی تھی, جو کہ ایک آفٹر لانگ ٹائم تھی, اور اس میں ججمنٹ لکھی گئی تھی وہ 12 پیج کی تھی, تو سپریم کورٹ نے یہ آبزرو فرمایا تھا کہ یہ تو بڑی لمبی ججمنٹ لکھی ہے, کیونکہ یہ سسپینشن آف سینٹنس ہوتا ہے کہ آپ نے بظاہر دیکھنا ہے کہ اگر ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے تو اس لیے ایک عدالت آپ کو ریلیف دے دیتی ہے. اور ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ججمنٹ اس صورت میں دے دی گئی تھی کہ جب عدالت نے ان کو نیچے ریمانڈ کر دیا تھا کہ پہلے اپنا اختیاری سماعت پہ فیصلہ کرے اور اس کے بعد آپ ڈیسیجن دے دے, تو وہ اختیاری سماعت پہ فیصلہ ہوا نہیں اور جج صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا. دوسری بات ہے کہ ہمارے گواہوں نے آنا تھا اور وہ بھی جج صاحب نے ہمارا حق ختم کیا, اور وہ بھی میٹر ہائی کورٹ نے ایڈمٹ کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں امید ضرور ہے کہ اگر عدالت سنے گی تو ہمیں ریلیف مل جائے گا. ابتدا ہماری عدالت سے صرف اتنی ہے کہ ہم بھی سم ٹائم ایڈجرمنٹ مانگتے ہیں, اور ایڈجرمنٹیں ہوتی رہتی ہیں, وکیلوں کی بھی کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے پروفیشنل یا ادروائز, لیکن جب کوئی بندہ جیل میں ہو پھر عدالت کا اپروچ ڈفرنٹ ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی ڈفرنٹ ہے. تو ہم صرف اتنی گزارش کر رہے تھے کہ چونکہ یہ میٹر مختصر ہے, مختصر ہیئرنگ ہو سکتی ہے, انسٹیڈ آف ایڈجرننگ اٹ ٹو منڈے it should have been adjourned for about an hour later. تو یہی ہماری گزارش. اور نہیں وہ, لیکن امجد پرویز صاحب شدید بیمار ہو گئے نا, اب وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں منڈے کو بھی اگر بیمار ہو گئے. ایسی رہی ہے کہ یا جج صاحب بیمار ہے یا وکیل بیمار ہے, تو اس میں ہم نے بہت سفر ہو گئے. نہیں وہی نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا. اب وہ اچانک وہ آگے پیچھے بیمار ہو جاتے ہیں, دوبارہ خدا نخواستہ ہو گئے. منڈے کو اب آپ کو کیا امید ہے ویسے؟ اور دو سوال اس کے ساتھ. منڈے کو دیکھو, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرے. ہم تو بڑے مایوسی, آج کو میں صرف ایک بات بتاؤں کہ جتنے پروفیشنلی میں نے کوئی کیس کیے ہیں, آج کی ایڈجرمنٹ سے ویسے دکھ اور مایوسی سی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی دیکھو عدالتوں کے سامنے تو جانا ہے, اگر ریلیف ملنا ہے تو عدالتوں سے ہی ملنا ہے, اور اس کا ایک طریقہ
کے کار ایک عدالت سے دوسری عدالت، تو جو بھی ہے عدالت میں تو جانا تو پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ ظاہر ہے وہ تو ہو گئی نا۔ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے جو بھی ہونا ہے معاملہ عدالتوں سے ہونا ہے، اب جب فائنلی تھوڑا سا یہ نظر آیا ہے کہ واقعی عجلت کے اندر اور پھر بہت ساری ڈسکرپنسیز ہیں، مطلب جسٹس واز ناٹ سین ٹو بی ڈن، ان فیکٹ انجسٹس واز سین ٹو بی ڈن، معاملہ الٹا ہوا یہاں پہ نا، تو لیکن وہ اب دھڑلے کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ایک کیس میں اب نکل آئیں گے نا یہ توشہ خانے والے معاملے میں، اور کتنے کیسوں کے اندر گرفتاریاں اور تفتیشیں چل رہی ہیں وہاں پہ پکڑے جائیں گے، یہ باہر نہیں آنا خان صاحب نے، تو اس کا کیا، اس کے تدارک کا کیا پلان ہے؟ ان کا پلان تو بڑا واضح ہے۔ دیکھو یہ تو غیر آئینی قانونی طریقے سے ان پہ کوشش گزشتہ 16 مہینوں سے ہے، اور ہر طریقے سے 150 سے زیادہ کیسز کیسے بنا سکتے ہیں جس میں ہم 350 مرتبہ پیش بھی ہوئے ہیں عدالتوں میں، لیکن آئینی ایک تقاضا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو ود ان 24 آورز آپ نے اس کو گراؤنڈ آپ اریسٹ بھی بتانے اور اس کو انفارم بھی کرنا ہے، اور اس پہ ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی کہ آپ نے اس کو روگردانی نہیں کرنی، اور آپ کو ضرور بتانا ہے۔ ایز وی اسپیک آج تک عدالت کسی بھی کیس میں خان صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو اریسٹ کیا ہے، تو ہمیں امید ہے نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ میں ہم درخواست دے چکے ہیں کہ سارے کیسز میں ہم جب پیش ہو رہے تھے اور اپنا دفاع کے لیے کوشش کر رہے اور عدالتوں میں ہم اپنی درخواستیں دے رہے تھے، تو میں جب اریسٹ ہوا ہوں، اور وہ اریسٹ ایسی کہ وہ انلیگل سی ججمنٹ ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے بھی گڑی کی سوئیاں واپس کر دیں اور اس صورت میں لے جائیں جس وقت ہماری اپلیکیشن پینڈنگ تھی، تو ہمیں امید ہے عدالت سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سرکمسٹانسز میں جو بھی عدالت ہوگی وہ ہمیں اس طریقے سے فیوریبل آرڈر کرے گی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا عامر جان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ایک صرف غور خان صاحب سے نا میں نے ایک چیز پوچھنی ہے، جو بشرا بی بی نے آج جمع بھی کروایا ہے، بیان حلفی بھی دیا ہے کہ وہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ان کے شوہر یعنی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ذیل میں ان کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے، ان کی صحت ڈاؤن ہو گئی ہے، ویک دکھتے ہیں، کمزور دکھتے ہیں آپ، تو اس بابت ذرا بتائیے گا کیسی طبیعت ہے، کیسی صحت ہے، کیا خدشات ہیں آپ کو؟ دیکھیں آبویسلی جب آپ جاتا ہے تو وہاں کوئی خوشی کی صورتحال تو نہیں ہوتی، اور خاص کر جب آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھا جائے اور آپ کو سولیٹری کنفائن میں رکھا جائے اور آپ کو فیملی سے نہ ملنے دیا جائے، آپ کے ڈاکٹر آنے کی اجازت نہ ہو اور آپ کو اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت نہ ہو، جبکہ دوسرے لوگ تو سارا کچھ انجوائے بھی کرتے رہے اور سارے میٹنگ بھی کرتے رہے، تو یہ تو ایک خوشی کا ماحول نہیں ہے وہاں پر، وہ تو بڑا ایک ٹف سچویشن ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے سپریم کورٹ کو جو لیٹر گیا ہوا ہے اس میں سارا کنسرن ہم نے شو کیا ہے، بی بی نے شو کیا ہے ود ریسپیکٹ ٹو دی سیکیورٹی کہ 150 کیسز ہے، اس کے اپنی سیکیورٹی نہیں ہے، اور سارے کیس میں سرکار ہی پارٹی ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ اس بات سے ضرور۔ اور گور خان صاحب ابھی تک گھر کا کھانا دینے کی اجازت نہیں ملی جیل کی طرف سے، ایک یہ کنفرم کر دیجیے گا، دوسرا ساتھ یہ کنفرم کر دیجیے گا کہ وہ جو سیشن جج صاحب کی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی جو رپورٹ آئی، جو انکوائری کہہ لیں آپ اس کو، کہ مطلب باہر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک وہ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان ہم نے سنا ذرائع کے تھرو کہ جناب وہ چینج ہو گیا، جناب وہ سیل بہتر کر دیا ہے، واش روم اب وہ اتنا جو ہے نا وہ اوپن نہیں رہا، وہ 5 فٹ دیوار کر دی، یہ کیا اس پہ کتنی سچائی ہے ان باتوں کے؟ دیکھیں یہ سم ٹائم کنٹراڈکشن کرتے رہتے ہیں۔ پہلے لیٹر آیا تھا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بی بی کو کہ ہم نے سارا کچھ فیسلٹیز خان صاحب کو دی ہیں، تو فیسلٹیز تو کوئی نہیں آئی تھی، اور جب جج صاحب نے وزٹ کیا تھا جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے، ہماری اپلیکیشن پہ جج صاحب نے وزٹ نہیں کیا، تو اس نے ان کی وہ کال دیا کہ جی یہاں تو ہمیں فیسلٹیز تو کیا پرائیویسی کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، تو اس لیے وہ تو سامنے آیا۔ ابھی یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو رپورٹ مانگی ہے، شاید سپریم کورٹ کی رپورٹ 28 تاریخ کو متوقع ہے منڈے والے دن، وہ رپورٹ آ جائے تو پھر پتہ چلے گا خان صاحب کو انہوں نے کس حالت میں رکھا ہے، اس کی سیکیورٹی کا کیا حال ہے۔ لیکن جب تک 2 چیزیں میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، ڈاکٹروں کو آج تک نہیں ملنا اور اپنے کھانا بھی کی سہولت بھی نہیں دی اور وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ایکسپٹ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا 2 سینئر وکیلوں کے۔ عامر صاحب، جو غور خان صاحب بات کر رہے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، انہیں وہاں پہ اکیلا رکھا گیا ہے، یہ سننے میں آتا ہے کبھی اس کیس کے اندر کبھی اس کے اندر وہ 4 گھنٹے تفتیش کرتے ہیں، وہ میرا وہ کمپنی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پہ خان صاحب کو۔ اب 5 دہشت گردی کے مقدمات کے اندر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے پولیس کو اجازت دے دی عامر ضیاء صاحب کہ جا کے آپ عمران خان سے کر لیں تفتیش۔ اچھا وہ کیا ہے؟ شادمان میں تھانہ جلا دیا تھا یہاں پہ کوئی لوگوں نے، اس پہ بھی انہوں نے تفتیش جا کے ان سے کرنی ہے، عسکری ٹاور جل گیا تھا، اس پہ بھی تفتیش انہوں نے جا کے اس سے کرنی ہے، اور اس طرح کے اور 3-4 مقدمے اور ہیں۔
اس پہ اسلام آباد کی ایک کورٹ کا فیصلہ وہ جج فرید صاحب کی عدالت کا وہ آ چکا ہے کہ بھائی ایک بندہ جیل کے اندر تھا وہاں پہ بیٹھ کے کیسے پلاننگ کر سکتا ہے یہ سارا کچھ. لیکن اس سے کہ اب 5 اور نئے کیسز کے اندر ان سے تفتیش کی اجازت دے دی ہے. ایک ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے کہ شاید ذہن بنا لیا ہوا ہے ہر طرف سے کہ ٹھیک ہے جتنی مرضی آپ تنقید کر لیں, یا کوئی عدالت بھی کہہ دے کہ یار یہ کس طرح سے پاسبل ہے, اور چاہے وہ بات کامن سینس کو بھی جھٹلا رہی ہو, لیکن ہم نے تو یہی کرنا ہے, ہم نے تو تنگ کرنا ہے. مجھے تو یوں کا پیٹرن نظر آ رہا ہے کچھ. عامر صاحب, بات یہ کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے عذاب کا مقابلہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حقیقی دہشت گرد کیا ہوتے ہیں اور حقیقی دہشت گردی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ ایک اس طرح کے سیلیبریٹی کے ساتھ اس طرح کے مقدمات کریں گے تو آپ اپنے کیس کو جو ہے کمزور کر رہے ہوں گے بین الاقوامی دنیا کے اندر. یہ چیز جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے, آپ جگ ہسائی کا سبب بن رہے ہیں. کوئی یہ کہے کہ جی فلاں شخص جو ہے, یا مطلب چلیں سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ دہشت گردوں کے سربراہ ہیں یا وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں, اس پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. پاکستانی کیا مطلب ہے, آپ بیرون ملک کے جو لوگ دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں وہ بھی یقین نہیں کریں گے. تو یہ اپنے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی خود صفر کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ دہشت گرد ہم نے کیا خود کچھ دھماکے نہیں دیکھے؟ ہم نے کیا وہ تحریک طالبان پاکستان کی یہاں پر نہیں دیکھے کہ کیا کر رہی تھی, کس طرح سے وہ مطلب ہے کہ صرف وہی نہیں اور دہشت گرد القاعدہ ہو گئے, داعش ہو گیا, وہ تمام کے تمام یہاں پہ منظم ہے. اگر آپ نے اس کو سابق پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ان کی صف پہ لا کے کھڑا کر دیا تو مزے کا خیز بات ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اپنے دل کے بہلانے کو تنگ کر سکتے ہیں, انہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں, اذیت پہنچا سکتے ہیں, لیکن لوگ یقین نہیں کریں گے. تو بیانیے کی لڑائی میں ایونچولی یہ جو کچھ اس کے کہتے ہیں نا کہ منصوبہ ساز ہیں حکومت کے, اور وہ شریف خاندان کے لوگ ہیں اور ان کی حمایتی ہیں, وہ ناکام ہوں گے. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ لوگوں میں جب وہ ناانصافی دیکھتے ہیں, ہماری قوم کا ایک مزاج ہے کہ انڈر ڈاگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ, اور جب بھی وہ ناانصافی دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف لوگوں میں اگر فوراً رد عمل نہیں آتا تو بعد میں آتا ہے. اور آپ پھر کیا کر رہے ہیں کہ کل کو جب چکی دوبارہ گھومے گی, کیونکہ آپ دیکھیے گا کل کو آپ ابھی 8x9 جو بھی اس کی سائز ہے, کل اس سے چھوٹے جو کہتے ہیں نا کہ جیل کے ہوں گے کمرے, وہ آپ کے بھی منتظر ہوں گے, کیونکہ آپ لوگ بھی گلے گلے ماشاءاللہ بدعنوانی میں ملوث ہیں. مطلب اس میں کوئی شک ہمیں تو نہیں ہے. ابھی نہیں, اور آگے جا کے اور یہ دیکھا ہے نا ہم نے کہ مطلب وہ اتنا ظلم کریں جو آپ برداشت کر سکیں, اور پھر اگر عوامی رد عمل آتا ہے اور اس کے اندر مطلب آج دیکھیں نا, لوگ ٹریگر کرنا پاکستان میں بڑا آسان ہے. لوگ بجلی کے بلوں پر احتجاج کر رہے ہیں. کل کو کوئی سیاسی قوت یا کوئی بھی ایسی قوت جو کہ چاہتی ہے کہ ملک میں افراتفری ہو, وہ اس ایشو کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے. لوگوں کی آپ نے کہتے ہیں ناک سے ان کی مطلب ہے لکیریں کھنچوا دی ہیں آپ نے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا وہ ہم نے وہ دیکھا ہے what goes around 17,000 کا بل جس comes around 20,000 ہے 25,000 ہے, وہ 17,000 کا اس کو بل آ رہا ہے, 18,000 کا آ رہا ہے. مڈل کلاس کے گھر میں بل جو ہے 50,000 60,000 کا آ رہا ہے, جو ہماری یہاں تنخواہ ہوتی ہے لوگوں کی, پورا مہینہ چلتا ہے اس کے اوپر. تو آپ نے جو ایک بجلی کے بلوں اور کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ لوٹ مار ہو رہی ہے عوام کے ساتھ, ایک عام آدمی, میں جو ایک آنیسٹ بل پیئر ہوں, میں کیوں مطلب ہے کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اس کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں؟ نواز شریف صاحب کی حکومت لائن لاسز آپ عام لوگوں پہ کیوں ڈال دیں, ایون کیپیسٹی پیمنٹس والا بھی عامر زیاد صاحب وہ بھی ہم پہ کیوں ڈال جائے وہ معاملہ. خیر میں یہاں پہ نا ایکچولی نواز شریف سے لینا, آپ ایمن فیلڈ بیچیں اور ان سے لے لیں, تو آپ کو مجھے کیوں دینا؟ نہیں وہ کہاں کرنا ہے, وہ تو سارا کچھ وہاں پہ معاف ہو گیا, وہ کلیئر ہو گیا جی, وہ سلیٹ کلیئر کر دی ہے, وہ فیصلہ ہو گیا, ہم نے کلیئر کر دینا تھا اس کو. گناہ اس طرح نہیں معاف ہوتے, جرائم اس طرح معاف نہیں ہوتے. خیر کیا کر سکتے ہیں. میں نے ایکچولی آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. گور خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو ویری مچ, اور عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک سے واپس آتے ہیں جی, تو بات یہ کریں گے کہ یہ کیا رونا پٹنا یہاں پہ چل رہا ہے, اور ہمسایہ جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا, کیا وجوہات ہیں, کیوں ہماری نیت ہی کچھ نہیں کرنے کی. ڈاکٹر ہود بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. آج ہر پاکستانی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بھارت چاند پہ پہنچ چکا ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہماری کیا پرائرٹی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ایسا طبقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جانے کا فائدہ کیا ہے چاند کے اوپر. ایک میجورٹی پارٹی پاکستان کے اندر میں نے دیکھی ہے, لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے جیسے کہ چلا گیا انڈیا تو پھر کیا ہو گیا, وہاں پہ جانے کا کیا فائدہ ہے, ادھر جا کے کیا نکال لینا ہے. تو اس طرح کی 100 چیزیں رہتی ہیں. لیکن سب سے پہلے اس چیز کو, کیونکہ میرے اپنے دماغ میں یہ سوال ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹیکنالوجیکلی, ہماری پرائرٹی نہیں ہے, یا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, یا ایبلٹی نہیں ہے, یا ہمارے یہاں پہ وہ دماغ ہی نہیں ہے, معاملہ ہے کیا. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ پروفیسر ہود بھائی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.
میرے ذہن میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں which could be the reason کہ کیوں ہم یہاں پہ ہیں اور ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی ایسے اسپیس مشن کا. انڈیا ہیز لینڈڈ آن مون. تو آپ کیا سمجھتے ہیں where did it all go wrong؟ اس کی کوئی ایک تاریخ تو نہیں بتائی جا سکتی, کوئی ایک نقطہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت ہر شعبے میں بہت آگے ہے. اس کے فارماسیوٹیکل, سافٹ ویئر, ہیوی انجینئرنگ, الیکٹرانکس, یہ سب میلوں آگے ہیں. مقابلہ یوں کیجئے, چاند کی بات پھر ہم بعد میں کریں گے, لیکن جو اس کے سافٹ ویئر کے برآمدات ہیں وہ پچھلے سال $180 ارب تھے, جبکہ ہمارے $3 ارب تھے. گویا کہ 60 گنے کا فرق تھا, جبکہ آبادی میں 1 اور 6 کا تناسب ہے. تو یہ تو ایک مثال ہے. لیکن چلیے چندریان کی بات کرتے ہیں. ہاں, پاکستان کا جو خلائی پروگرام ہے وہ سن 60 کی دہائی میں شروع ہوا تھا, اور پہلے شروع ہوا تھا. سپارکو پرانا ہے بنسبت اسرو کے, انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن, لیکن سپارکو تو تقریباً بیٹھ گیا ہے اور انڈیا چاند کیا مریخ تک پہنچ چکا ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کی نا کہ کیا جانے کا فائدہ ہے کہ نہیں, ہاں, اگر فائدہ نہ ہوتا تو آج آپ دیکھیں کہ جو 4 بڑے ملک ہیں وہ اس کی کوشش بھی نہ کرتے. جو اسپیس ٹریول ہے, جو خلا میں خزانے ہیں, اس کا تو ہمیں فی الوقت اندازہ ہی نہیں کہ کتنے زیادہ ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کا انٹرنیٹ ہے وہ سیٹلائٹس کے ذریعے سے پہنچتا ہے دنیا کے گوشے گوشے میں. موسم کی پیشن گوئی سیٹلائٹس کرتے ہیں. بالکل. اور جو آنے والا وقت ہے اس میں ایسٹرائڈز کو پکڑ کر ہم ان سے معدنیات, قیمتی معدنیات حاصل کر سکیں گے, جیسا کہ پلیٹینم ہے, سونا ہے, چاندی ہے, اور دیگر جو عناصر ہیں. تو یہ تو کوئی آپشن کی بات ہے ہی نہیں. لیکن چلیے ہم اس دوڑ میں داخل نہیں ہو پائے ہیں, اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی امکان نہیں بنتا. مستقبل قریب میں بھی امکان نہیں بنتا. ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کریں, ایک چیز مجھے سمجھائیں, مطلب میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو, ایک لے مین سا دماغ ہے ان معاملات میں. ہمارا ایٹامک پروگرام ہے, ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, یہ ساری چیزیں, اور پھر سپارکو جو شروع ہوا, اور سٹارٹنگ میں تو اچھا کام کیا, ابھی جو میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں, تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. وہ میں نے سنا ہے کہ 12-13 بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں which it takes for a space mission to be launched successfully. درست ہو گیا. لیکن یہ جو ہے ہمارے پاس یہ راکٹس اور یہ میزائلز وغیرہ, یہ بنا سکتے ہیں ہم, تو ہم کیا پھر پرائیورٹی کی وجہ ہے صرف کہ ہم نہیں جانا چاہتے اسپیس میں؟ اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. جو غوری میسائل ہے یہ نارتھ کوریا کا نوڈونگ میسائل کی طرز پہ ہے, جبکہ جو شاہین سیریز ہے وہ چائنا کے M11 سیریز پر رکھا گیا ہے. تو دیکھیے یہ تو ہمیں توفتاً اور جگہوں سے ملا ہے, اور ہم نے یقیناً ان میں اضافہ کیا ہے, ہم نے کچھ بہتری کی ہے ان میں. یہی بات ہم بم کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے کہ پاکستان میں وہ سائنسی صلاحیت, وہ انجینئرز کی فوج نہیں ہے جو چاند پر بھیجنے کے لیے درکار ہے, جس کے بغیر آپ کے پاس وسائل جتنے بھی ہوں صحیح آپ یہ کر نہیں پائیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اس تعلیم اور اس تربیت کی کمی ہے جس سے یہ فوج تیار ہوتی ہے. صحیح, بالکل. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی فرمائیے. میں یہ کہنے لگا تھا, ایک آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ ہے, تو وہ نگران وزیر اعظم یہ کل پرسوں ہی وہ کیا فرما رہے تھے, ذرا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ وہ سن لیں. اس سے پہلے ہمارے منتخب وزرائے اعظم بھی اسی طرح کی باتیں کر چکے ہیں, وہ ذرا سنیے گا پلیز. کسی سے میں پوچھوں, کہتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو کیا ہو گیا اگر ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہندوستان سے لوگ نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس, صرف اس سال کی بات کریں 4 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے یہاں سے گئے ہیں, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, اور ڈیفرنٹ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ. برین ڈرین بھی کیا ایک وجہ ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے نزدیک اٹس ناٹ این ایشو.
ایک اور وزیر اعظم کا اسی طرح انٹرویو تھا, انہوں نے کہا کہ جو جانا چاہتا جائے, who's stopping them? So is this also a reason? لیکن وہ ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ انڈیا کے بھی تو بہت لوگ چھوڑ کے گئے. ہاں لیکن دیکھیے جو فرق ہے نا, آپ مشرق وسطی میں جا کر دیکھیں تو انڈینز اعلی عہدوں پر رکھے جاتے ہیں, وہ مینیجر بنتے ہیں, ڈاکٹر, ٹیکنیشین, پروفیسر وغیرہ. ہمارے لوگ بھی چند ایک ان میں سے اس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر تو وہاں جا کر ڈرائیوری کرتے ہیں یا ادھر خانسامہ بنتے ہیں یا ان کو چھوٹے موٹے کام ملتے ہیں. گویا کہ یہ جو برین ڈرین کی بات ہے نا, یہ شاید کسی زمانے میں ہوتی تھی, 70 کی دہائی میں ہوتی تھی. اب تو یہاں برینز بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے, میں بار بار یہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا, برین ہے ہی نہیں یہاں پہ, تو برین کیا ہونا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. نہیں, برینز تو ہیں, لیکن برینز کو تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں اس قدر چوپٹ ہیں, اس قدر بیکار ہیں کہ اگر آپ انہیں بند بھی کر دیں نا تو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے اس قدر گل سڑ گیا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی برآمدات 52 ارب ڈالر ہے, جبکہ ہماری برآمدات 25 ہے. یعنی کہ بنگلہ دیش کی ہم سے 2 گنا زیادہ ہے. اور وہ اس لیے کہ ادھر وہ ایسی صنعتیں بنا سکیں, اور ادھر جو تعلیم کا معیار ہے بہت اونچا تو نہیں ہے, انڈیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. تو الٹیمیٹلی جب تک ہم انویسٹ نہیں کرتے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر, جتنا اس پہ سٹریس دیا جائے کم ہے. لیکن پھر اگین بات آپ جی میری گزارش یہ ہے, آپ انویسٹ مزید نہ کریں. اس پر خوب پیسہ ضائع ہوا ہے. ہماری تعلیم کی سمت غلط ہے. اٹ از ان دا رانگ ڈائریکشن. دیکھیں, تعلیم کا مقصد ہوتا ہے دماغ کے دریچے کھولنا, ایک تجزیاتی ذہن پیدا کرنا, ایک ایسا شخص بنانا جو اپنے دماغ سے سوچ سکے. ہمارے ہاں تو یہ بالکل اس کے الٹ ہے. لہذا خدا را اس پر تعلیم پہ زیادہ خرچ نہ کریں, تعلیم کی سمت درست کریں, وہ کریں جو باقی دنیا میں ہے. اب ہم کیا اپنے بچوں سے کرواتے ہیں؟ رٹواتے ہیں. رٹنا اور تعلیم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اگر ہمیں چاند پہ پہنچنا ہے, ارے چاند کیا, اگر ہم زمین کے گرد چائنیز کی مدد سے ایک راکٹ کرائے پر لے کر چکر بھی کاٹ لینا اور وہ کامیاب چکر ہو تو وہ بھی آج یہ غنیمت جانے. اچھا, اس میں ایک آخری چیز یہ ہے, بات آپ کی بالکل درست ہے, ایک ایسا لاجیکل مائنڈز آگے بنانے کے اور سمت اپنی ٹریجیکٹری درست کریں, وہ زیادہ ضروری ہے ان ایجوکیشن کے اعتبار سے. لیکن وہاں پہ جا کے پھر بہت سارے تضاد آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بہت سارے وہاں پہ پیراڈاکسز کریٹ ہو جاتے ہیں. کئی جگہ پہ جا کے وہ یہ چیز کلیش کرنا شروع ہو جاتی ہے. آئی ایم ویری سیریسلی سیئنگ دس, نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ بھی, اور کہیں پہ جا کے اور کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے تو یہ ماننا یہ ہے اور یوں لکھا ہوا ہے, ہمارا آئین کا پریمبل یہ ہے, اور یہ ادھر کو چلا گیا تو پھر اور یو نو آئی کین سے دس مچ اونلی. تو پھر کیا ہی کیا جائے اس میں, پھر تو نہ ہی سمجھا جائے. جی, آپ نے جس حقیقت کی اس وقت جس پہ انگلی رکھی ہے نا, واقعی یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. تعلیم جو ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب آپ کو سوال کرنے پر اکساتی ہے نا تو پھر وہ سوال کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اس پر وہ قدغنیں لگائی گئی ہیں پاکستان میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آزاد ذہن سے سوچ نہیں سکتے. نتیجہ یہ کہ وہ سائنس نہیں کر سکتے, وہ اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. اچھا, جب میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ وہ سائنسدان نہیں بن سکتے اور انجینئر نہیں بن سکتے, ہاں وہ ان کو ڈگریاں مل سکتی ہیں, وہ PhD ہو جاتے ہیں اس شعبے میں اس شعبے میں, لیکن کیا انہیں اصل سائنس, انجینئرنگ اور جو دوسرے شعبہ جاتے ہیں کیا ان پر وہ کوئی گرپ رکھتے ہیں؟ آنسر از نو. وہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ سوچنے سمجھنے والا ذہن نہیں پیدا کرتے. آل ٹوگیدر یہ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ سسٹم کو ریوائیو کرنا پڑے گا, بلکہ اپنی سوچ کو بھی, اور جو پالیسی میکرز ہیں
انہوں نے اگر اس چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے کہ دنیا میں ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر صرف تعلیم کا نظام یا اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حود بھائی صاحب موجود تھے۔ آج کا پروگرام ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کل انشاءاللہ ملاقات۔